ایک دوسرا علم ہے، وہ ہے ایکوائرڈ نالج، جو اللہ تعالیٰ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم رکھ دیا ہے۔ مثلا پیٹرول آگ کو بھڑکاتا ہے، یہ فزیکل نالج ہے، یہ ہماری آبزرویشن میں ہے۔ قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا ہوا، قرآن و سنت میں کہاں سے آنا تھا؟ پیٹرول کا پہلا جو کنواں ہے پنسلوینیا میں 1853 میں باقاعدہ طور پر دریافت ہوا۔ ویسے تو قبل از مسیح بھی یہ تیل نکلتا تھا زمین سے، لیکن وہ کروڈ آئل کی فارم میں چائنا میں نکالا جاتا تھا۔ وہ اسے ہیلنگ کے لیے استعمال کرتے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ اسے آگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس میں سے ڈیزل اور یہ ساری پیٹرول اور کیروسین یہ سب کچھ نکالا جا سکتا ہے۔ یہ بعد میں پتا چلا انسانیت کو، بمشکل 200 سال پہلے کی بات ہے۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر یہ بھی ہے کہ آپ گندم کا دانہ بوئیں گے، اس میں سے کھیتی نکلے گی، فروٹ کی گھٹلی بوئیں گے، اس میں سے اس کا درخت نکلے گا۔ یہ ساری چیزیں فزیکل فینومینا آف نیچر ہے، یہ بھی خدا کا تعارف کرواتی ہیں، اور آپ کو کئی توہمات سے یہ چیزیں آزاد کرتی ہیں۔ سائنس کبھی نہیں مانے گی، اور نہ اسے ماننا چاہیے کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے تو نحوست ہے، گھر کی منڈیر کے اوپر کوا بولے تو کوئی مہمان آنے والا ہے، جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو سفر لکھا ہوا ہے۔ قرآن اور سنت میں تو اس قسم کی کوئی چیز ہوگی نہیں نا، وہاں تو یہ خرافات ہو ہی نہیں سکتی۔ سائنس بھی نہیں مانتی۔ سائنس نے نہ صرف خدا کا تعارف انسانیت کو کروایا ہے، بلکہ جو جھوٹے خدا تھے یا خدا کے مقابلے پہ جھوٹے نظریات بنے ہوئے تھے، ان کی مٹی پلید کر کے رکھتی ہے۔ یہ سارے کی ساری شعبدہ بازیاں ان لوگوں کی کھل گئی ہیں۔ اگلے زمانوں میں لوگ شعبدہ بازیاں کرتے تھے، فاسفورس کا کسی کو پتا چلا ہے اس میں آگ بھڑکائی، وہ کہتے تھے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ اب لوگوں کو پتا یار جہاں کہ آپ مارکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں، یہ کون سی ایسی چیز ہے؟ جن چیزوں کو لوگ کرامت بنا کے پیش کرتے تھے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر تھا۔ اس دور میں بھی ایسے ایسے واقعات ہیں، آلموسٹ آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، تو ترنول سے ایک سڑک آگے جنڈ کی طرف جاتی ہے، وہاں پہ مختلف کالے چٹے پہاڑوں کی وہ ایک پوری سیریل ہے۔ وہاں پہ ایک سٹی میں کسی جگہ مٹی میں سے خوشبو نکلی، اور لوگوں نے جا کے وہ مٹی سمیٹنی شروع کر دی کہ پتہ نہیں کسی بزرگ کا کوئی اثر ہے یا کوئی ایسا سلسلہ ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد پتا چلا کہ کوئی پرفیوم بنانے والی کمپنی تھی، ان کا پرفیوم ایکسپائر ہو گیا تھا، وہ انہوں نے ڈمپ کیا تھا وہاں اس مٹی میں، اور یہ باقاعدہ اخبار میں خبر آئی، لیکن لوگ لے کے جا رہے تھے۔ فزیکل فینومینا آف نیچر۔ کسی مزار کے پاس کوئی ایسا چشمہ بہ رہا ہے جس میں سلفر کی تعداد ہے، اب ظاہر ہے سلفر جو ہے وہ بیکٹیریا کو ختم کرتی ہے، آپ اس سے نہائیں گے، اگر کسی کو پھوڑے پھنسی ہیں تو میڈیکل علاج ہے، اس کو بزرگ کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ وہ پانی آپ گھر بھی بنا سکتے ہیں بھائی، گورے نے ٹیوب میں بنا کے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ وہ ساری چیزیں جو علم کے ذریعے انسانیت نے سیکھی، اور لوگوں نے اس کو پتہ نہیں کیا کچھ بنا کے پیش کیا۔ لیکن جو انبیاء کے معجزات ہیں وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والے ہیں۔ یہ سائنس نہیں کبھی کر سکتی کہ مردے کو زندہ کرتا ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوگا کہ مٹی کی مورت میں کوئی پھونک مارے اور وہ پرندہ بن جائے۔ سائنس وہ کچھ کرے گی جو فزیکل فینومینا آف نیچر کے اندر اندر ہے، اس سے باہر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو سائنس کا علم ہے، ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، یہ بھی ڈیفینیٹ علم ہے۔ یا یہ علم کسی چیز کو سرٹیفائی کرے، یا وحی کا علم کسی چیز کو سرٹیفائی کرے، تب ہی وہ بات درست ہوگی۔ اگر یہ دونوں علوم کسی چیز کو نہیں مان رہے، اس چیز کو ماننے کی ضرورت کوئی نہیں، نہ اس کی پیروی کرنے کی ضرورت ہے، وہ گمراہی ہے۔ اسلام نے علم الوحی کے ذریعے توہمات کا خاتمہ کیا ہے،
اور ماڈرن سائنس نے انسانیت کو توہمات سے آزاد کیا ہے، فزیکل فینومینا آف نیچر کے پیچھے چھپے ہوئے رازوں کو دریافت کر کے سب کچھ پتا چل گیا اور چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا. بیماریوں کے علاج آنے شروع ہو گئے، بلڈ گروپ دریافت ہو گئے، انسانیت کو پتا چل گیا کہ اس طریقے سے چیزوں کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایوریج لائف انسان کی بڑھ گئی. پہلے تو اس طرح زندگی نہیں ہوتی تھی. جتنی پرانی سویلائزیشنز ہیں آپ دیکھیں 35 40 50 کے اندر اندر لوگ فوت ہو جاتے تھے اور دادی دادا نانی نانا بن چکے ہوتے تھے. 14-15 سال کی عمر میں شادی ہو جاتی تھی. وہ لائف سائیکل اتنا ہوتا تھا. میں اگلے دن ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا کہ 8 سے آلموسٹ 150 سال پہلے آسٹریلیا میں ایوریج جو ایج تھی نا وہ آلموسٹ 35 سال تھی. ظاہر لوگ بیماریوں سے مر جاتے تھے. اور یہ گورے جب گئے افریقہ میں کئی بیماریاں اپنے ساتھ لے گئے، وہ بیچارے کالے مر جاتے تھے کیونکہ ان کی امیونٹی نہیں تھی ان بیماریوں سے. آج آسٹریلیا میں جو ایوریج لائف ہے وہ 84 ایئرز ہے. 35 سے 84 ہو چکی ہے. 50 سال بڑھا لی ہے بیماریوں پہ قابو پا کے. یہ سب فزیکل فینومینا آف نیچر کی برکات ہے. ہمارے بچے جو موبائل اتنی آسانی سے واٹس ایپ، ویڈیو کالز، یوٹیوب، لائیو میچ دیکھ رہے ہیں، 8 سے 100 سال پہلے کا انسان زندہ ہو تو انہی کو غوث وقت مان لے گا کہ یار اس وقت ڈائریکٹ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھائی جا رہی ہے وہ ہمیں موبائل میں نظر آ رہی ہے. یہ اسی فزیکل فینومینا آف نیچر میں ترقی ہے جو انسان نے حاصل کر لی ہے سائنس میں. پہلے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس سے بڑھ کر یہ چیزیں آلموسٹ مفت آپ کو دے دی ہیں. آج پوری دنیا واٹس ایپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، فری ہے بالکل. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروائی ہے. یہ وہ علم ہے. تو یا وحی کا علم ہو یا سائنس کا علم، یہ دو علوم ہیں. یعنی کہ ریویلڈ نالج اور ایکوائرڈ نالج، یہ سرٹیفائی کریں گے کسی چیز کو تو آپ اپنے معاملات کو آگے لے کے چلیں گے، اور اگر یہ نہیں کرتے تو نہیں چلیں گے. اور یہ اتنے محکم قوانین ہیں کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مجادلہ کیا، اس نے پہلی دلیل کے جواب میں کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. ایک قیدی کو اس نے آزاد کر دیا، دوسرے کو قتل کر دیا. ایک بھونڈی سی حرکت کی اس نے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویل لیفٹ کیا. انہوں نے اگلی دلیل رکھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر سائنٹیفک ایک فیکٹ تھا جو پیش کیا. خدائی قانون فبہت الذی کفر، کفر کرنے والا ہکا بکا رہ گیا. اتنے محکم قوانین ہیں، ان کو دلیل پیش کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے ایک ہونے کی.